اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی فضائی جنگ کی کہانی پر بات کر رہے ہیں، جی اور اس کے مرکز میں ہے ایک پاکستانی فائٹر پائلٹ سیف العظم۔ بالکل بات یہ ہے کہ انہوں نے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں حصہ لیا، مگر پاکستان کی طرف سے نہیں لڑے وہ۔ جی نہیں، بلکہ اردن اور عراق ان کی فضائیہ کے لیے لڑے اور اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے۔ زبردست۔ اور یہ معلومات ہمیں مل رہی ہیں BBC اردو کی ایک رپورٹ سے، ہے نا؟ جی بالکل، وہی ہمارا بنیادی ماخذ ہے۔ اور دیکھیں، اس کہانی کو جو چیز واقعی خاص بناتی ہے نا، وہ صرف سیف العظم کی ذاتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ وہ پورا ماحول، وہ پس منظر جس میں یہ سب ہوا۔ مطلب ایک پاکستانی پائلٹ مشرق وسطیٰ کے اتنے بڑے تنازع میں عرب ملکوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور ان پر اتنا اعتماد کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ تو آج ہم اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے ان کے کارناموں کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں سیف العظم کے پس منظر سے۔ ان کا تعلق تو مشرقی پاکستان سے تھا، جو اب بنگلہ دیش ہے، جی ہاں اور پاکستان ایئر فورس میں وہ 1960 میں کمیشن ہوئے تھے۔ بالکل۔ اور وہ کوئی نئے نہیں تھے جنگی میدان میں۔ 1965 کی جو پاک بھارت جنگ تھی، اس میں وہ اپنی صلاحیت دکھا چکے تھے۔ اچھا جی، انہوں نے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا تھا تب، اور اس پر انہیں ستارہ جرأت بھی ملا تھا۔ زبردست۔ تو شاید اسی کارکردگی، اسی ساکھ کی وجہ سے 1966 کے آخر میں انہیں اردن بھیجا گیا، شاہی اردنی فضائیہ میں بطور مشیر۔ یعنی جنگ سے تقریباً 1 سال پہلے وہ وہیں تھے۔ جی، یہ زمانے میں فوجی تعاون کی ایک مثال بھی تھی۔ صحیح۔ پھر جون 1967 آ گیا، 6 روزہ جنگ شروع ہو گئی۔ 5 جون کو اسرائیل نے مصر پر وہ اچانک حملہ کر دیا۔ جی، پیشگی حملہ تھا وہ، اور اردن میں بھی ظاہر ہے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ خدشہ تھا کہ اسرائیل اردن پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو اسی دن 5 جون کو سیف العظم اردن کے مفرق ایئر بیس سے اڑے ہنٹر طیارے میں، ہاں، اپنے ونگ مین احسان شردم کے ساتھ۔ وہ ایک حفاظتی گشت پر تھے، یعنی کامبیٹ ایئر پیٹرول پر۔ اچھا۔ اور اس دن موسم بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا، صحرائی گرد و غبار تھا، حد نظر کافی کم تھی۔ تو مشکل حالات تھے پرواز کے لیے۔ بہت۔ پھر ریڈار نے انہیں بتایا کہ اسرائیلی طیارے مفرق بیس کی طرف آ رہے ہیں، اور جلدی انہیں نظر بھی آ گئے۔ 4 اسرائیلی مسٹیر لڑاکا طیارے تھے۔ 4 طیارے؟ اور سیف العظم اکیلے؟ وہ اور ان کے ونگ مین احسان 2 ہنٹر طیارے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سیف العظم نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً پوزیشن لی اور ایک مسٹیر کو اپنی 30 mm توپوں سے نشانہ بنایا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ طیارہ فوراً آگ پکڑ کر گر گیا، اور اس کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ ایک تو گرا دیا۔ جی۔ پھر دوسرے مسٹیر کا پیچھا کیا، اس پر بھی فائر کیا، گولیاں لگیں، دھواں بھی نکلتا دیکھا انہوں نے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ایندھن کم ہو رہا تھا، گولہ بارود بھی ختم ہو رہا تھا، اور باقی اسرائیلی طیاروں کا بھی خطرہ تھا۔ تو وہ اس کی تباہی کی پوری طرح تصدیق نہیں کر سکے، انہیں واپس آنا پڑا۔ اچھا، اور پھر وہ مشہور واقعہ ہوا لینڈنگ کے وقت۔ ہاں بالکل، وہ بہت دلچسپ ہے۔ جب وہ واپس مفرق ایئر بیس پر اترنے لگے تو کنٹرول ٹاور سے اجازت ملی کہ ٹھیک ہے، آپ لینڈ کر سکتے ہیں۔ مگر ان کے ساتھی احسان شردم جو اردنی تھے، انہیں کچھ شک ہوا۔ انہوں نے عربی میں کنٹرولر سے اس کا نام پوچھا، جواب نہیں ملا۔ پھر انہوں نے ایک خفیہ کوڈ استعمال کیا، اپنے کتے کا نام پوچھا۔ کتے کا نام؟ واقعی؟ جی، اور اسی لمحے اصل اردنی کنٹرولر کی آواز آئی ریڈیو پر کہ خبردار، مفرق پر مت اترنا، رن وے تباہ ہو چکا ہے۔ ارے، مطلب وہ اسرائیلی تھے ٹاور میں؟ بالکل، وہ انہیں دھوکے سے تباہ شدہ رن وے پر اتارنا چاہتے تھے تاکہ ان کے طیارے تباہ ہو جائیں۔ کیا حاضر دماغی تھی احسان شردم کی، زبردست۔ جی، اس بروقت شک نے ان دونوں کی جان بچائی۔ وہ پھر عمان کی طرف مڑ گئے، اور بعد میں وہاں خود شاہ حسین نے ان سے ملاقات کی۔ کمال ہے، لیکن ان کی جنگ تو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جارڈن نے ان پائلٹس کی خدمات عراق کو پیش کر دیں۔ اچھا، جارڈن سے عراق؟ جی ہاں۔ تو 6 جون کی رات سیف العظم اور کچھ دوسرے پائلٹس عراق پہنچ گئے، حبانیہ ایئر بیس پر۔ اور اگلے ہی دن پھر ایکشن میں؟ اگلے ہی دن 7 جون کی صبح انہیں مغربی عراق میں ایک بہت اہم ایئر بیس ہے H3، اس کے دفاع کے لیے پہلی پرواز کی قیادت کرنے کو کہا گیا۔ یہ اڈہ اسرائیل کی رینج میں تھا۔
اور وہاں کیا ہوا؟ وہاں ان کا سامنا ہوا ایک بڑی اسرائیلی فارمیشن سے۔ 4 تو واٹر بمبارڈ طیارے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے 2 میراج لڑاکا طیارے تھے۔ کافی خطرناک فارمیشن تھی۔ 6 اسرائیلی طیارے، اور ان کے پاس کتنے تھے؟ سیف العظم کی فارمیشن میں 4 ہنٹر طیارے تھے۔ تو انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ تم نے فوراً فیصلہ کیا، اپنی فارمیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ خود اور احسان شردم، جو زیادہ تجربہ کار تھے، انہوں نے طاقتور میراج طیاروں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور باقی 2؟ باقی 2 ساتھیوں کو کہا کہ وہ واٹور بمبار طیاروں کو روکیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا بنا؟ سیف العظم نے بڑی تیزی سے ایک میراج 3 کے پیچھے پوزیشن لی اور بقول ان کے انہوں نے بسم اللہ کہہ کر میزائل فائر کیا، اور وہ سیدھا نشانے پر لگا۔ اسرائیلی طیارہ فوراً آگ کے گولے میں بدل گیا۔ اس کا پائلٹ تھا کیپٹن ڈراور، وہ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک میراج گرا دیا، فوراً بعد؟ جی، اور لمحوں بعد ہی انہوں نے ایک اسرائیلی واٹور بمبار کو بھی نشانہ بنا لیا۔ وہ بھی تباہ ہو کر گرا۔ اس کا پائلٹ کیپٹن گولان، وہ بھی ایجیکٹ کر گیا۔ زبردست کارکردگی، 2 طیارے چند لمحوں میں۔ بالکل، اور اسی دوران اطلاعات آئیں کہ ان کے جو دوسرے 2 ساتھی تھے، سمیر اور احسان، انہوں نے بھی ایک واٹور بمبار مار گرایا ہے۔ یعنی اس ایک جھڑپ میں 4 اسرائیلی طیارے گرائے گئے؟ جی، 4 طیارے، لیکن بدقسمتی سے اسی دوران ان کا ایک اور ساتھی پائلٹ تھا، غالب، اس کا طیارہ بھی نشانہ بنا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ وہ شہید ہو گئے۔ افسوسناک۔ جی، اب سیف العظم اور احسان کے پاس ایندھن کی شدید کمی ہو گئی تھی، تو انہیں واپس حبانیہ ایئر بیس لوٹنا پڑا۔ تو یہ جو H-3 کی فضائی جنگ تھی، یہ تو اسرائیل کے لیے کافی مہنگی پڑی۔ بہت مہنگی۔ 3 طیارے تباہ ہوئے ان کے، ایک میراج اور 2 وٹور۔ ایک پائلٹ ہلاک ہوا جو پہلے مستعیر کا تھا اردو میں، اور 2 پائلٹ یہاں گرفتار ہوئے، ڈروور اور گولان۔ یہ تو بڑا نقصان تھا ان کے لیے۔ یقیناً۔ ایک اسرائیلی مصنف ہیں کرنل ایلیزر کوہن، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ H-3 پر جو نقصان ہوا وہ جنگ کے کسی بھی دوسرے محاذ سے زیادہ تھا۔ یہ تو سیف العظم اور ان کے ساتھیوں کی مہارت اور بہادری کا بڑا ثبوت ہے۔ بلا شبہ، اور اسی بہادری پر سیف العظم کو 3 ملکوں نے فوجی اعزازات دیے، اردو نے، عراق نے اور پاکستان نے بھی۔ 3 ملکوں سے اعزاز؟ جی، اور ان کا ریکارڈ آج بھی منفرد ہے۔ 4 ممالک کی فضائیہ میں انہوں نے خدمات انجام دی، پاکستان، جارڈن، عراق اور پھر بعد میں بنگلہ دیش۔ اچھا، بنگلہ دیش کی فضائیہ میں بھی؟ جی، 1971 کے بعد جب بنگلہ دیش بنا تو وہ 1972 میں وہاں منتقل ہو گئے اور وہاں کی فضائیہ کی بنیاد رکھنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ تو 4 ملکوں کی ایئر فورسز اور 2 مختلف دشمنوں کے طیارے گرائے، بھارت اور اسرائیل؟ بالکل، یہ ایک نہایت غیر معمولی ریکارڈ ہے۔ جنگ کا جو بڑا نتیجہ تھا وہ تو ہم سب جانتے ہیں، مشرقی وسطی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اسرائیل نے گولان، غزہ، سینا، مغربی کنارہ، ان سب پر قبضہ کر لیا۔ جی، وہ تو بڑے پیمانے کی جیو پولیٹیکل تبدیلیاں تھیں، لیکن اس بڑی تصویر کے اندر سیف العظم جیسے افراد کی کہانیاں بھی ہیں جو انفرادی ہمت، صلاحیت اور بہادری کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل۔ سیف العظم کی یہ داستان صرف ایک پائلٹ کی تکنیکی مہارت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی بھی عکاس ہے کہ کیسے انفرادی قابلیت، پیشہ ورانہ تربیت اور شاید کسی مشترکہ مقصد کا احساس وہ قومی سرحدوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ تھی سیف العظم کی ناقابل یقین کہانی، جس کا ہم نے کچھ گہرائی میں جائزہ لینے کی کوشش کی۔ جی، آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے کہ آخر وہ کون سے عوامل یا محرکات ہوتے ہیں جو افراد کو ایسے تنازعات میں دوسرے ممالک یا مقاصد کے لیے لڑنے پر آمادہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ان کا اپنا ملک براہ راست اس جنگ میں شامل نہ ہو۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔